دیکھیں بات یہ ہے کہ جہاں تک کہ آج کے احتجاج کا تعلق ہے تو دیکھیں جس طرح میں نے پہلے کہا کہ اس وقت جو سب سے اہم ادارہ ہے وہ ہے عدلیہ، اور ہر وقت میں وہ اہم ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ آج اگر ہم زد پہ ہیں تو ہمارے لیے عدلیہ اہم ہے. عدلیہ ہمیشہ ہر ٹائمز کے لیے، کیونکہ یہی ایک ضامن ہے ملک میں ایک پرامن سوسائٹی کے قیام کے لیے. یہ ججز جو لائرز ہیں بنیادی طور پہ یہ ان کا کام ہے کہ یہ اس اپنی جو عدلیہ پہ جو حملہ ہوا ہے اس کے حفاظت کے لیے ان کو کھڑا ہونا ہوگا، کیونکہ جو قانون اور اس کے طالب علم بھی ہیں، اس کے ایکسپرٹس بھی ہیں اور ان کو لے کے آگے چلنے والے بھی ہیں، تو ان کو یہ ان کی وہ ہوگی. پاکستان تحریک انصاف، میں نے کہا یہ کوئی صرف ہماری جنگ نہیں ہے، یہ سارے اس میں سارے شامل ہیں، اس میں آپ بھی شامل ہیں. آپ سب لوگ اپنا حصہ ڈالیں اور ایک ایسا کام جو کہ اس ملک کے مفادات کے خلاف ہے اس کو روکیں. لیٹ می ایڈ ٹو شبلی بھائی، یہ ہے کہ اٹ واز ڈیسائیڈڈ، بالکل رات کو آخری پہر میں اس کا فیصلہ کیا گیا تھا اور یہ تحریک کا آغاز ہو رہا ہے. اس کا مومنٹم آپ کو آہستہ آہستہ کل پرسوں ترسوں، بیکاز ہمارے سامنے ایک بہت بڑا چیلنج صبح ہے اور وہ ایک احتجاج ہے، آپ کو پتہ ہے وہ کن سرکمسٹانسز میں ہو رہا ہے. بیکاز اٹ واز آئی تھنک شاید آئی ایل ایف والوں نے اس کو رات آخری پہر میں اس کا فیصلہ کیا. لوگوں سے شروع آپ 30 تاریخ سے 63 کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے، اس پر بھی بات ہو رہی ہے. اس کے بعد لگ یہ رہا ہے کہ آپ کے لیے ایک راستہ کھول دیا جائے گا، آپ کے ارکان جو ہے وہ جا کے ووٹ کاسٹ کریں، سمپل جو ہے وہ ایک ڈسکوالیفائی اور پھر اس کو اپنے ٹکٹ پر دینا. تو آپ نے اپنے اینڈ پر اپنے ارکان کو محفوظ رکھنے کے لیے یا ان کے ووٹ کو بچانے کے لیے کیا دیکھیں، آئی ول ناٹ بی شیئرنگ دی اسٹریٹجی آپ کے ساتھ کیا ہے، بٹ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہمارے ایم این ایز جو ہیں وہ محفوظ ہیں، ہمارے ایم این ایز کے نمبر بھی پورے ہیں اور جو ہمارے ہیں وہ ہمارے ہیں. وہ اب ہم نے پچھلے 6 مہینے یہی ڈسکشن کیا کیڑا آزاد ہے تو کیڑی پارٹی ہے، چاہے جڑے ساڈے نے سارے سیف ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ، اور ہمارے بغیر کوئی کہیں بھی چلا جائے یہ نہیں ہو سکتا. تو ہم انشاءاللہ بھرپور کوشش کریں گے. آگے اللہ کی ذات بڑی ہے، میرے پاس غیب کا علم نہیں ہے کل کیا ہوگا، بٹ ٹل ڈیٹ وی آر ہیئر. دونوں سے میرا سوال ہے شیخ وقار زخم صاحب، یہ بتائیے گا کہ کیا آپ بھی کوئی آئینی ترمیم اپنے طور پہ JUI کے ساتھ مل کے پرپوز کر رہے ہیں؟ No, there is no joint مسودہ جس کی کل خبریں چل رہی تھی سوشل میڈیا میں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. جو ڈسکشن جو کامران مرتضیٰ صاحب اور ہمارے سیکرٹری جنرل صاحب کے درمیان ہوگی، دے ول بی ڈسکسنگ آپشنز بٹ نو جوائنٹ نیو ایجنڈا اور مسودہ، نتھنگ. شبلی صاحب، حیدر شرازی جیو نیوز، جسٹ کمنٹ اینڈ دین کوسچن. کمنٹ یہ کہ آپ نے کہا کہ وکلاء کے حوالے سے ان کی کوششیں ہیں. یقیناً وکلاء جو ہیں وہ کوشش کرتے کرتے پارٹی چیئرمین یا سیکرٹری جنرل بن گئے، لیکن موقع ابھی بھی قید میں ہے. یہ رائے عوام میں پائی جاتی ہے. لیکن کوشچن یہ ہے کہ آپ کی اور اپوزیشن میں مولانا فضل الرحمان کی پارٹی ہے. 175 اور 220 کے حوالے سے سپریم کورٹ کی ججز کی اپوائنٹمنٹ اور الیکشن کمشنر کی اپوائنٹمنٹ اور ممبرز کی اپوائنٹمنٹ پہ اسد کیسر صاحب نے امینڈمنٹ دی ہوئی ہے. 184 کی امینڈمنٹ نور عالم خان نے دی ہے، جس کے حوالے سے توہین عدالت کی نور عالم خان نے دی ہوئی ہے. یعنی اپوزیشن کی طرف سے بھی وہ چیزیں آ رہی ہیں کہ اپنا ان پٹ ہے. تو ہم یہ سمجھیں کہ حکومت کا کی جو آئینی ترامیم ہے وہ غلط، آپ کی ہوں گی تو وہ درست. اس میں واضح کیسے پھر جانے تشریح دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ آئینی ترامیم کرنا پارلیمان کا استحقاق ہے، کر سکتے ہیں، گورنمنٹ بھی کر سکتی ہے اور پرائیویٹ ممبر بھی کر سکتے ہیں. تو جو ترامیم مثلاً آپ کہہ رہے ہیں کہ اسد کیسر صاحب نے جو دی ہے وہ اس کو بھی کافی 3-4 مہینے سے زیادہ ہو گئے ہیں، وہ ایز اے پرائیویٹ ممبر کی ہے انہوں نے. سیکنڈ بات یہ ہے کہ ترامیم جب بھی ہوں گی اور وہ ہر ایک ممبر، وہ پرائیویٹ ممبر ہو، وہ کر سکتا ہے. اور اپوزیشن فرق یہ ہے کہ جو اس وقت گورنمنٹ ہے، نمبر 1 آپ آج تک مجھے کوئی ایک جینون مسودہ لا کے دکھا دیں کہ جی یہ ہیں ترامیم. رات کے اندھیرے میں بغیر بتائے ہوئے حکومتی وزراء کو نہیں پتا، لا منسٹر کہہ رہا ہے کہ مجھے نہیں پتا، ایک ترامیم کا ایک پورا، اور ایسی ترامیم جو کہ پورے سیاسی اپنے جو آئینی ڈھانچہ ہے اس کو تبدیل کر دے.
अदालतें हों, अपने फंडामेंटल राइट्स हों, ये 63A जैसे अमेंडमेंट्स हों, ये तो डिस्कशन होती है पार्लियामेंट में, कमिटीज को भेजा जाता है, हर एक की एक राय होती है, उसमें उस मुसवदे में आप अमेंडमेंट्स दे सकते हैं। लेकिन अभी तो हम अंधेरे में लगे हुए हैं जिसमें कि हमें पता ही नहीं है कि क्या अमेंडमेंट है, कि कोई ऐसा किसी ने ओनरशिप नहीं ली, उन तरामीम की क्या हैसियत होगी या वो कितनी जेन्युइन होंगी जिसको कि हुकूमत तक ने ओन नहीं किया। तो हम किस तरामीम की बात कर रहे हैं? हम तो उन खदशात की बात कर रहे हैं या उन चीज़ों की बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी तो ऐसा हो गया है जिसमें कि कोई अच्छा काम तो हो पा नहीं रहा, पार्लियामेंट में इस्तेमाल हो रहे हैं पार्लियामेंटेरियंस। तो इसलिए हमारा इस मामले में ये बड़ा क्लियर है कि जब भी होगा हम उसको हमारे प्राइवेट मेंबर बिल जो अपोजिशन में आप लोग की जगह 3-4 दिन से पहले जो है वो आपके चाह रहे थे कि हम पिंडी के बाग में जल्द आप इंतजार पे आ गए हैं। कहीं ये तो नहीं है कि रात को 12 बजे आपके पीटीआई का जो चेयरमैन है वो कह दीजिए कि किसी वजह से हमने मंजूर कर दिया ये इंतजार नंबर हो कि मौलाना फजल रहमान साहब अब हुकूमती इत्तेहाद में जा रहे हैं, कुछ लोग तो उस पर आप क्या कहेंगे? पहली बात तो ये है कि ये बात और ये इंप्रेशन बिल्कुल गलत है। हम जलसे से एहतजाज पे जो आए हैं उसका मकसद ये है कि जलसा लियाकत बाग के अंदर, जलसे का मतलब है कि स्टेज बनता है, उसकी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, चीज़ें मूव की जाती हैं, और जब ये हमें एनओसी से इनकारी होते हैं और वहाँ नहीं करने देते तो फिर हम वो चीज़ें मूव नहीं कर सकते अनलेस हम वहाँ लड़ाई डाल दें और वहाँ पे फिर तशद्दुद और बदतमीजी शुरू हो जाए। तो उस सारे इंतशार से बचने के लिए मजमा उतना ही होगा, तादाद उतनी ही होगी, जोश उतना ही होगा, लियाकत बाग भी पहुँचेंगे, मगर दैट क्राउड विल बी कॉल्ड एज इज्तिमा, एहतजाज, नॉट अ जलसा। एक बात, सो वो जो इम्प्रेशन कोई देने की कोशिश कर रहा है ये नहीं होगा। हमने एहतजाज जो है वो बड़ा सोच समझ के उसका ऐलान किया है। जो पिछला मनसूखी थी उसके ऊपर क्लैरिटी हम बड़े खुले अल्फाज में दे चुके हैं कि वो खान साहब ने अमन के नाम पे, पाकिस्तान के नाम पे एक रिलैक्सेशन दी, और उसके बाद आप देखें संजानी में इन्होंने क्या बेहूदगी की हमारे साथ, एनओसी दे के भी क्या हुआ, ये एक बात होगी। दूसरा आपका पॉइंट ये था मौलाना साहब से जो कल मीटिंग हुई है सलमान अकरम राय साहब की और सरदार साहब की, उसमें ही इज़ नॉट ज्वाइनिंग दी गवर्नमेंट, और बकौल उनके और हमारी जो टीम गई है, मौलाना इज स्टेइंग स्ट्रांग, और मौलाना ने एक बात वाजे कर दी है कि उनका कंधा अदलिया के खिलाफ या जमहूरियत के खिलाफ या फंडामेंटल राइट्स के हवाले से वो अपना कंधा इस्तेमाल नहीं होने देंगे। सो मेरे ख्याल में विल टेक हिम फॉर हिज वर्ड्स। थैंक यू वेरी मच। हम जलसे से एहतजाज पे जो आए हैं उसका मकसद ये है कि जलसा लियाकत बाग के अंदर, जलसे का मतलब है कि स्टेज बनता है, उसकी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, चीज़ें मूव की जाती हैं, और जब ये हमें एनओसी से इनकारी होते हैं और वहाँ नहीं करने देते तो फिर हम वो चीज़ें मूव नहीं कर सकते अनलेस हम वहाँ लड़ाई डाल दें और वहाँ पे फिर तशद्दुद और बदतमीजी शुरू हो जाए। तो उस सारे इंतशार से बचने के लिए मजमा उतना ही होगा, तादाद उतनी ही होगी, जोश उतना ही होगा, लियाकत बाग भी पहुँचेंगे, मगर दैट क्राउड विल बी कॉल्ड एज इज्तिमा, एहतजाज, नॉट अ जलसा।